معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے نبی کریم ہی کی سیرت کے اندر حضرت عائشہ کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ کا جو اجتہاد کا باب ہے اور فقاہت کا باب ہے ان میں سے بعض واقعات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ انہی واقعات میں سے چند ایک باتیں مزید آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عائشہ فضل کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جنہوں نے جبریل امین کو انسانی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر جبریل امین نے سلام کو بھیجا ہے، اور حضرت عائشہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے کہ جس کے بستر کے اوپر بھی میں لیٹا ہوں تو اللہ آسمان سے وحی کو نازل کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ خامن تو نبی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں، اور ان کے بھائی بھی صحابی ہیں، اور ان کے بھانجے بھی صحابی ہیں۔ 4 نسلیں اگر صحابہ میں سے کسی کی صحابی ہوئی ہیں تو وہ حضرت ابو بکر کے خاندان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ امی عائشہ نے بہت سے مقامات کے اوپر اتباع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو صحابہ کے اوپر بیان کیا، اور یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ کتنی عام فہم بات ہے کہ اگر کسی معاملے میں کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود ہو تو پھر کسی امتی کی بات کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ کس کو لیا جائے گا؟ حدیث کو لیا جائے گا۔ یہاں پہ جزوی طور پہ ایک بات میں ضرور کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات حقیقت میں بھی یہ بات بھی درست ہے کہ ایک حدیث کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ جہاں پہ 2 معنی یا 2 مفہوم نکلنے کی گنجائش موجود ہو، ان دونوں مفاہیم کے اوپر ایک گروہ ایک مفہوم پہ عمل کر لے، دوسرا گروہ دوسرے مفہوم پہ عمل کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس حدیث کا مفہوم دوسرا نکلنا ناممکن ہے، آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ پھر اس مفہوم کو چھوڑ کر جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہے اور دوسرا مفہوم نکل نہیں سکتا، کسی امتی کی بات کو مان لیا جائے تو صحابہ کا، ائمہ کا اس بارے میں کیا موقف تھا اور کیا عقیدہ تھا۔ امی عائشہ نے سعد بن وقاص کے جنازے کے موقع کے اوپر اس خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کا واقعہ، 54 ہجری کے قریب، اور اس وقت صحابہ مدینے میں کم موجود ہیں اور تابعین اور تبع تابعین کی تعداد زیادہ ہے۔ سعد بن وقاص کے جنازے کے بارے میں امی عائشہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو مسجد النبوی میں لے کے آیا جائے، میں عائشہ بھی اس کا جنازہ پڑھوں گی، اس کے لیے دعا کروں گی۔ بعض تابعین نے، تبع تابعین نے اس کے اوپر اعجاب کا، عجابت کا اور نکارت کا اعتراض کیا کہ امی عائشہ کیا کہتی ہیں، مسجد النبوی کے اندر جنازہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے ایک مرتبہ رک کے اس بات کو سوچنا ہے کہ امی عائشہ اس وقت یہ جواب دے سکتی تھی نا، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے عمر کا جنازہ مسجد النبوی میں پڑھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو تم نے حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد النبوی میں پڑھا۔ لیکن امی عائشہ بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہی ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ امی عائشہ نے ابو بکر صدیق کے جنازے کو حجت نہیں بنایا، عمر کے جنازے کو حجت نہیں بنایا، حالانکہ صحابہ کی کثیر تعداد نے پڑھا تھا، یاد کروا سکتی تھی۔ لیکن امی عائشہ نے کیا کہا تم بھول گئے ہو کہ سہیل کا جنازہ آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد النبوی میں ادا کیا تھا۔ حالانکہ بات بڑی آسان تھی خلفائے راشدین کے جنازے کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، جب بات اختلاف کی آ جائے، ایک جگہ امتی کا قول موجود ہو اور ایک جگہ حدیث رسول موجود ہو، تو امی عائشہ نے اس وقت لوگوں کو یاد کروا دیا۔ ہاں بات آئی ہے جزوی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز جنازہ کو مسجد کے باہر بھی جنازگاہ میں جہاں پہ دفن کرتے ہیں، وہاں پہ آپ نے قبرستان میں جنازگاہ دیکھی ہے، وہاں پہ ادا کیا جا سکتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد النبوی کے اندر سہیل کے جنازے کو ادا کیا، صحابہ کے جنازے ہوئے، خلفائے راشدین کے ہوئے، اس طرح بعض جنازے مسجد سے باہر بھی ہوئے، مسجد سے باہر بھی ہوئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ مسجد میں جنازہ ہو نہیں سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سراسر مخالفت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے جی ناسخ منسوخ، اگر ناسخ منسوخ کی کوئی بات ہوتی تو حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد النبوی میں نہ ہوتا، حضرت عمر کا جنازہ مسجد النبوی میں نہ ہوتا۔ پھر دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ مسلمان میت نجس ہے جی، مسجد میں کیسے آئے گی؟ نہ مسلمان میت کا کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے، نہ مسلمان میت نجس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن زندہ ہو یا مردہ ہو نجس نہیں ہوتا۔ کتنی عام فہم بات ہے، اگر نجس ہو تو اس کو غسل کیسے دیا جائے گا، اس کو کفنایا کیسے جائے گا، اس کے ماتھے پہ بوسہ کیسے دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ کے طرز عمل سے اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے میت کو بوسہ دینا ثابت ہے کہ نہیں؟ تو نجس کو بوسہ دینا ہے، نجس کو غسل دینا ہے، نجس کو کفن دینا ہے، تو یہ باتیں بھی معاشرے میں غلط العام ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ معاشرے کو دوبارہ اس سمت اور اس ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور حیثیت کو دیگر امتوں کے اوپر بھی اور دیگر معاشروں کے اوپر بھی ثابت کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی پریزیڈنسی اور صدارتی محل بھی اگر ہوگا تو مسجد ہوگی، مسلمانوں کی عدالت بھی اگر ہوگی تو مسجد ہوگی، مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بھی ہوگا تو مسجد ہوگی۔ دیکھیے کتنا دین آسان ہے۔ نکاح کی جگہ مسجد، کتنا کرایہ لگتا ہے؟ 1 روپیہ بھی نہیں، بلکہ علماء، فضلاء، مولوی حضرات، خطبہ آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، مسجد میں کوئی نکاح ہو ویلکم کرتے ہیں۔ دوسری طرف حالوں میں چلے جائیں، ناک بوم بھی چڑھائیں گے اور نخرے بھی کریں گے اور پھر آپ کی جیب میں سے 10-15 لاکھ بھی نکلوائیں گے۔ تو یہ تو اسلام کے سراسر خلاف باتیں ہیں۔ آپ کو مسجد کے ساتھ اسی طرح تعلق کو قائم کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے نصیحت کی ہے۔ میرے بھائیوں، امی عائشہ کا یہ جو فرمان تھا، یہاں سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں، لیکن چند ایک باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر دوبارہ امی عائشہ کے دیگر فقہی ابواب کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا جینا مرنا، آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا اور میرا زندگی کے تمام معمولات میں عمل کرنا کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ حدیث رسول کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، وحی کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے۔ وحی یا قرآن ہے، وحی یا حدیث ہے۔ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں نازل کی اور ایک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر نازل کی، جس کو کھول کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ اور میں آج جس معاشرے میں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وہ قدر نہیں کی جو ہمارے ائمہ نے اور صحابہ نے کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ حدیث لکھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے شاگردوں کا یہ قول ہے کہ امام احمد ابن حنبل جو بھی حدیث لکھا کرتے تھے، اس حدیث کو لکھ لینے کے بعد اگلی حدیث اس وقت تک نہیں تھے لکھتے جب تک اس حدیث کے اوپر عمل نہ ہو جاتا۔ آج ایک عجیب ماجرا ہوا، شاگردوں نے دیکھا امام احمد ابن حنبل حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث مکمل لکھی۔ پہلے معمول یہ تھا حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور عمل پختہ ہو جاتا تو اگلی حدیث لکھا کرتے تھے۔ آج حدیث لکھ رہے ہیں اور حدیث لکھتے لکھتے رک گئے ہیں۔ حدیث کس بارے میں ہے؟ حدیث حجامے کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، حجامہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ گئے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا، فرشتوں نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کا کہیے گا، حجامے میں اتنی بیماریوں کا علاج ہے، حجامے کا آپ کو علم ہوگا، یہاں پہ بھی کیمپ لگا کرتا ہے حجامے کے حوالے سے۔ اس کے اندر انسان کا فاسد خون، جب انسان کے چہرے پہ کچھ دانوں کے آثار آئیں، گھٹنوں میں درد ہو، جسم کے کسی حصے میں دردیں شروع ہوں، تو فاسد خون نبی کریم نے کہا نکلوا لو، اس کو حجامہ کہتے ہیں، جس کو آپ
کپنگ کہتے ہیں، پرانے دور میں اس کو سینگی کہا جاتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل یہ حدیث لکھ رہے ہیں حجامے کی فضیلت کے بارے میں، درمیان میں چھوڑی اور کہا کسی حجام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں احمد ابن حنبل کو اس وقت حجامے کی طلب نہیں ہے، فاسد ہون فی الوقت محسوس نہیں ہوتا، جسم میں موجود ہے، لیکن میں یہ حدیث تب لکھوں گا جب میں حجامے کی سنت پہ عمل کر چکا ہوں گا۔ آپ بتائیے، ایک چھوٹا سا قول، ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہمارے ائمہ نے، آج ہمارا بھی عجب عالم ہے، ہم حدیث سنتے ہیں، ہم حدیث سناتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیثیں سننے اور سنانے کے لیے بھی ہیں، لیکن کس لیے سننی چاہیے، کس لیے سنانی چاہیے، کس لیے پڑھنی چاہیے؟ تاکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ حدیثیں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے، پھر ایسے سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاذ اللہ استحقار ہے، استخفاف ہے، نبی کی بات کو ہلکا سمجھنا، یہ دین کے اندر بنیادی طور پہ غلطیوں کی ابتدا ہے، اور یہی ابتدا انسان کو انتہا تک لے جاتی ہے۔ امتی کا قول نبی کی حدیث کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ امتی کا قول مانا جائے، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔